الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ 17واں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: الذین ان مکناہم فی الارض، جو نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں کو جب ہم دنیا میں حکومت عطا کرتے ہیں، بادشاہی دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کو جب بادشاہ بناتے ہیں تو یہ بادشاہ 4 کام کرتے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض، اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ نافذ کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو تمام انسان کے کام بھی اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، نیکی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، جو بھی کام ہیں وہ سارے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں کام، تو انسان نے بھی اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ تو فرمایا کہ جب نیک بندوں کو حکومت عطا کی جاتی ہے تو ان کے یہ کام ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کام آپ انجام دینا۔ تو جو کام دوسرے ہیں وہ اللہ تعالیٰ یعنی روزینے کے لحاظ سے ہیں یا دوسرے لحاظ سے ہیں، جو حکومت کو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کاموں کے نفوذ کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے کام اپنے فضل سے کر دیتے ہیں۔ رزق کی فراوانی، حکومت کو ضرورت ہوتی ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں حکومت کے جس میں ان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم مانا جائے تو پھر خزانے کھلتے ہیں، اور جب اللہ کا حکم نہ مانا جائے، پہلے خود خزانے کھولنے کی کوشش کی جائے تو وہ خزانے نہیں کھلتے، اللہ ناراض ہوتا ہے، پھر انسان ہمیشہ بے سکون اور پریشان ہی رہتا ہے، خواہ اسلامی حکومت ہو یا کوئی اور اسلامی آدمی ہو۔ مسلمان کو پہلے چاہیے کہ اللہ کا حکم اس ٹائم، اس گھڑی، اس وقت، اس سال مجھے کون سا ہے، اس حکم کی اتباع کرے، پھر جو دیکھیں پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ فرمایا: الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور کوئی اچھائی نہیں کرے گا تو حکومت اپنے قوت نافذہ کے ذریعے سے اچھائی قائم کر سکتی ہے۔ ایک مبلغ اسلام، عالم دین، تبلیغ والا تو واعظ و نصیحت کر سکتا ہے، اس پر لوگ عمل کریں یا نہ کریں یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن حکومت جب اچھائی کا حکم دے اور لوگ اس اچھائی پر عمل نہ کریں تو حکومت کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے، وہ عمل کرا سکتی ہے۔ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حکومت کا کام ہے برائی سے لوگوں کو روکنا۔ پہلے کہا جائے گا بھائی رک جاؤ، اور اگر نہیں رکیں گے تو کون سا دفعہ نافذ کر دیں گے، تو کئی سارے تو اس میں رک جائیں گے۔ کچھ نے حکم عدولی کی
وہ چند لوگ ہوں گے جو گرفتار ہوں گے، تو حکومت کے ذمہ ہوتا ہے نہی عن المنکر، منکر سے روکنا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی ذالک هو اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص جب منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے اور اس کو منکر کے بدلے میں ایک اچھا اسلامی حکم بتائے کہ اس پر عمل کرے، منکر کو چھوڑے۔ اور اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، عوام ہے، مبلغ ہے، واعظ و نصیحت کرنے والا ہے، تو زبان سے، فمن لم یستطع فبلسانی، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر دل میں ہی برا سمجھ سکتا ہے، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھا تو ایمان کا درجہ ہی اس کے پاس نہیں ہے۔ منکر دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے سمجھائے، زبان سے بھی نہیں سمجھا سکتا تو دل سے کم از کم اس منکر کو برا سمجھنا ضروری ہے، اور یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ عوام کے لیے ہے، علماء یا سمجھدار لوگوں کے لیے زبان سے سمجھانا ہے، یہ درمیانہ درجہ ہے۔ حکومت سے جو مطالبہ ہے حدیث کا وہ یہ کہ ہاتھ سے منکر کو روکنے کا کام حکومت ارباب اقتدار کو ہے۔ تو جب حکومت منکر کو روکے گی، کوئی نہیں روکے گا تو سزا کا صرف اعلان کرے گی تو بہت سارے لوگ ڈر جائیں گے، اسی کو فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ لیکن نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کا جو ترتیب کے لحاظ سے فرمایا وہ چوتھے نمبر پر ہے۔ حکومت اسلامیہ کو پہلے کام نظام صلاۃ نافذ کرنا ہے، اس سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ نمبر 2 نظام زکوٰۃ نافذ کرنا ہے، بہت سارے لوگ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر فضائل کی ترغیب چلانی ہے، امر بالمعروف کرنا ہے کہ اچھے کام کرو، بہت سارے لوگ اس سے سدھر جائیں گے۔ بہت کم لوگ رہ جائیں گے جو باغی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، تو آخری درجہ ہے وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ ان کو روکیں اور ملک میں فضا آئے گی۔ مسلمان بادشاہ کو اسلام اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ گزرے ہیں دوستو کہ ان کے پاس علماء کا وفد ان کے ساتھ ہوتا تھا، خود عالم ہونے کے باوجود 60 عالم ان کے پاس ہیں۔ جو بات بھی ہے مشورہ کیا جاتا ہے، جس میں خلیفہ ہارون الرشید داخل ہے اور کئی داخل ہیں بادشاہ، کہ کہیں ہم مذہب کے خلاف کوئی کام نہ کر دیں۔ تو اصل تو مسلمان کے لیے اس کا مذہب مقدم ہے، مذہب اس کو جو حکم دیتا جا رہا ہے اس کے مطابق جب چلتا جا رہا ہے، اللہ راضی ہوتا جا رہا ہے، خود فتوحات کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا، آپ نے فرمایا کہ عالم وہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، بس جس کو جتنا چاہیے وہ اتنا حصہ وراثت میں سے حاصل کر لے، وہ علم دین ہے وراثت، جتنا کوئی پڑھے، جتنا آگے چلے اس نے اتنا حصہ، گویا کہ اس سرمایہ کا، وراثت کا اتنا زیادہ حصہ لی، جس نے تھوڑا پڑھا ہے اس کو وراثت تھوڑی ملی ہے۔ تو ہم گزشتہ جمعوں سے بات کر رہے ہیں اولیاء اعظام کی، اور اسی کے ساتھ اسلامی حکمرانوں کی بھی بات ہو رہی تھی کہ آج کی گزارشات میں اسلامی حکمرانوں میں سے ایک وہ بادشاہ ذکر کرنا ہے، اس کے حالات زندگی بیان کرنے ہیں کہ جس پر اسلامی تاریخ بہت فخر کرتی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے اعلائے کلمت اللہ کو مقدم رکھا ہے، شریعت کو مقدم رکھا ہے اور اس کے تابع ہو کے چلا ہے۔ اللہ نے اس کو پھر ہر طرح کی فتوحات سے نوازا ہے، حتیٰ کہ سونے کی کانے جیسی چیزیں اس کے ملک میں دریافت ہو گئیں اور کسی کی محتاجی اس کو نہیں رہی۔ اس بادشاہ کا نام تاریخ اپنے سنہری حروف کے اندر سلطان محمود غزنوی لکھتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی یہ اصل تو افغانستان کے ہی ہیں، اس کو تاریخ سلاطین لاہور کے نام سے بھی یاد کرتی ہے کہ جو بادشاہ آئے اور انہوں نے لاہور کو بھی فتح کیا، ان میں سے سلطان محمود غزنوی ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی ناصر الدین، امیر ناصر الدین کے بیٹے ہیں، والد ان کے بادشاہ تھے اور اپنے ہی علاقے کے تھے، لیکن اسلامی سلطنت
اگر اپنے علاقے میں ہی پرامن طریقے سے قائم ہو اور وہ اسلامی اقدار پر عمل کر رہی ہو تو تب بھی اسلامی حکومت کو دشمن نہیں دیکھ سکتا۔ اسلامی حکومت کسی سے لڑ نہیں رہی، اپنے ملک کو سنوار رہی ہے، مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم دے رہی ہو، کسی کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہ ہو، تب بھی کفر ایسے اسلامی ملک کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ افغانستان، خراسان، بلخ، ترمس، اس میں امیر ناصر الدین سبکتگین ان کے والد کا نام ہے، اس کی حکومت تھی اور اچھا نیک آدمی تھا، عجیب نیک آدمی تھا دوستو۔ اس وقت کے بادشاہ بھی بڑے اللہ والے اور شب زندہ دار لوگ تھے۔ لکھتے ہیں کہ شکار کا بہت شوقین تھا، شکار کرنے گیا تو اسے اس دن ہرنی کا بچہ ملا اور اس کو اٹھا لیا، ہرنی کے بچے کو اٹھا لیا، باندھ لیا اپنے گھوڑے کے ساتھ۔ جب غزنی کے قریب پہنچا تو پیچھے دیکھتا ہے تو ہرنی پیچھے آ رہی ہے اور وہ آنکھوں سے آنسو برسا رہی ہے کہ میرا بچہ گرفتار ہو کے جا رہا ہے۔ بادشاہ کو رحم آیا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے اپنے بچے کو لیا، چل پڑی اپنے گھونسلے کی طرف، لیکن بار بار بادشاہ کو دیکھتی ہے اور ایک خوشی کا اظہار کرتی ہے، کچھ دعا دیتی ہے۔ بہرحال بادشاہ آ گیا، نماز روزے کا پابند نیک آدمی تھا، بڑے نشیب و فراز ناصر الدین نے اپنے زمانے میں دیکھے تھے۔ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہا ناصر الدین تم نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا ہے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اور اس سے سبق سمجھو کہ انسانوں پر بھی عدل و انصاف اور رحم کرو۔ یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصر الدین کو خواب میں دی۔ پہلے بھی اچھا تھا کہ اس بشارت کے بعد مزید اچھا ہو گیا اور عدل و انصاف کے ساتھ کوشش کی اپنے نظام کو قائم رکھنے کی۔ لیکن میں نے ابھی بتایا ہے کہ مسلمان اپنے خطے میں اسلام کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں تو دشمن برداشت نہیں کرتا۔ کوئی لڑائی نہیں کر رہے ہوتے مسلمان تو اس وقت کا ہندو حکمران راجہ جے پال یہ اپنی نظر میں رکھتا تھا امیر ناصر الدین کو کہ یہ کیسے اسلام پھیلاتا جا رہا ہے اور اتنی بڑی اس کی ریاست ہوتی جا رہی ہے۔ آئے دن یہ حملے کرتا رہتا تھا اور یہ چپکلش جاری رہتی تھی۔ اس زمانے میں انہیں خواب آئی امیر ناصر الدین کو، محمود کے والد کو، کہ اس کے گھر میں ایک درخت پیدا ہوا اور بہت بڑا اس کا سایہ ہے، بڑی شاخیں ہیں اور دنیا اس سائے کے نیچے آرام کرتی ہے، بیٹھی ہے، سکون حاصل کرتی ہے۔ اس میں اس خواب کے دیکھنے کے بعد یہ کشمکش میں تھا کہ کیا خواب ہے، یہ تعبیر کیا ہو سکتی ہے، کہ اسی دوران اس کو بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی 1-2 دن بعد کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے سوچ و بچار کرنے کے بعد اس بیٹے کا نام محمود رکھا اور ساتھ یہ سمجھا کہ اس خواب کا مطلب یہی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا، میرے بعد میرا جانشین ہوگا، دنیا کو عدل و انصاف دے گا اور دنیا اس کے عدل و انصاف کے تحت آرام اور سکون کے ساتھ رہے گی۔ یہ خود ہی اس کی تعبیر بتائی اور ایسا ہی ہوا۔ بہرحال اپنے زمانے میں ہی تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں امیر ناصر الدین نے یہ بیٹوں کے حوالے بھی کی تھی۔ 2-3 بیٹے تھے لیکن جن میں زیادہ سمجھدار محمود ہی تھے۔ یہ دوستو ہندوستان، پاکستان، ملتان، لاہور، یہ جو علاقے ہیں، سندھ آپ کا، خیر القرون سے ہی مسلمانوں کی یہاں آمد شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا قافلہ جو حجاز سے چلا
اور آپ کی اس سرزمین میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آیا، وہ 28 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قافلہ آیا جس کا امیر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ یہاں لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے آتے جاتے رہے کہ دوسرا قافلہ پھر بڑھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سعد بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت آیا۔ یہ سعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کو امیر بنا کر ہندوستان پاکستان اس علاقے کی طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا، جہاد کی بات نہیں ہے۔ پھر خلافت بنو امیہ کے زمانے میں امیر معاویہ کے بعد ایک عرب قافلہ تجارت کے لحاظ سے ان ریاستوں میں آ کے آباد ہوا، جس عرب قافلے کے ساتھ اس ہندو راجہ داہر نے زیادتی کی تھی، پھر اس خاتون نے خط لکھا تھا، پھر محمد بن قاسم کو عبد الملک بن مروان، جو حجاج بن یوسف اس وقت گورنر تھا، تو محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے امیر بنا کے، پہلے ایک دو امیر اور بھیجے تھے، ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، پھر محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کو عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کے مشورے سے بھیجا تھا، جو آپ کے سندھ ملتان وغیرہ ان علاقوں کی طرف آئے اس وقت۔ پھر اس زیادتی سے مقصد یہ ہے کہ یہ پہلی صدی ہجری میں ہی مسلمانوں کی آمد ہندوستان کی طرف ہوتی رہی ہے، اور اسلام کی دعوت جاری رہی۔ اسلام کو اس علاقے کے لوگ پہچان چکے تھے، جن کے نصیب میں تھا وہ مسلمان ہو گئے، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ اپنے مذہب پر ہی رہے۔ یہ تو اسلامی تعارف ہے، یہ اسلامی ریاستیں ہیں جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، اور یہ لوگ مسلمان ہوئے وغیرہ، یہ زیادہ مسلمان ہوئے۔ عجیب بات ہے، نور الدین زنگی ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، یا محمود غزنوی ہو، یا بعد کے یہ دوسرے لوگ، یہ سارے اسی علاقے کے لوگ ہیں دوستو، یا پھر امام بخاری ہو، یا امام ترمذی ہو، یا سیستانی ہو، جو امام بڑے گزرے ہیں وہ سارے اسی علاقے کے ہیں دوستو۔ اور تعارف کرا چکا ہوں کہ خواجہ فرید الدین گنج شکر ہو، یا بہاؤالدین زکریا ہو، یا معین الدین چشتی ہو، یا بختیار کاکی ہو رحمہم اللہ تعالی، یہ بھی سارے اسی علاقے کے ہیں۔ اس علاقے کو اللہ نے ہر طرح کی خوبی سے نوازا ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، ہاں نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال ہزاروں سے، وہی آب و گل ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ یہ تو وہی زمین اور مٹی ہے نا، پھر ایسے اللہ والے کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ دنیا پرستی میں آ گئے تو للہیت ختم ہو جاتی ہے نا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھانا ہوتا ہے، یا پھر دنیا کی محبت کو۔ ہم نے دنیا کی محبت کو بٹھایا تو للہیت فوت ہو گئی دوست، رخصت ہو گئی۔ تو بات کر رہا ہوں امیر ناصر الدین، یہ والد ہیں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے، ان کی حکومت تھی، اور چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں اپنی اولاد کو سپرد کی تھی۔ محمود غزنوی نے ایک باغ اور محل وغیرہ بنایا غزنی میں، یہ افغانستان کا علاقہ ہے اور اب بھی افغانستان کا ہے، اور پھر ارکان دولت اور بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دی۔ وہ اس اپنے محل کے افتتاحی تقریب ہے، باغ ہے اس کے سائڈوں میں۔ اب بھی افغانستان کے اندر جو محل ہیں، پنجاب میں بھی بعض ایسے ہیں، محل درمیان میں ہوتا ہے، سائڈوں میں بہت بڑا باغ ہوتا ہے جو میلوں پر مشتمل ہے، شیخ صاحب کا محل درمیان میں ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی جو اس وقت والد کے زیر سایہ ہیں، چھوٹے سے کہیں کسی علاقے کی ذمہ داری بھی ہے، اور ایک بہت بڑا محل بنایا، باغ لگائے، اور پھر ارکان دولت اور والد کو وغیرہ دعوت دی کہ میں نے یہ کام کیا ہے، کیسا کام ہے۔ دعوت لوگوں نے کھائی۔ اس تقریب خاص میں اس وقت کے بادشاہ ان کے والد امیر ناصر الدین نے تقریر کی اور کہا کہ کاش کہ میرا بیٹا ایسا کوئی محل بناتا اور کسی ایسے محل کی بنیاد رکھتا، کسی ایسے محل کی بیج کی کاشت کرتا کہ جو بہت کم لوگ ایسا محل بناتے ہیں۔
میرے بیٹے نے زہری اینٹوں کا محل بنایا، درخت لگائے، یہ تو عام بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جی میں نے بہت محنت کی ہے، آپ نے میرے محل کو اتنا پسند نہیں کیا اور آپ کسی اور محل کی دعوت دے رہے ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا ایسا محل بناتا کہ جس میں وہ کوئی کم لوگ ایسا محل بناتے ہیں۔ تو وہ کون سا محل ہے ابا جی جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ کہا بیٹے وہ محل علم دین ہے، وہ محل عدل و انصاف کا پرچم ہے، وہ اہل اللہ کی محبت ہے۔ ایسا کوئی محل بناتے جس میں اللہ والے آ کے بیٹھتے، علماء آ کے تعلیم حاصل کرتے، عدل و انصاف کا پیغام بتاتے لوگوں کو، انسانیت کیا چیز ہے، اسلام کیا کہتا ہے اور کیسے اسلام انسان کو انسان بناتا ہے، ایسا کوئی کام کرتے۔ بہرحال محمود غزنوی نے کہا کہ ابا جی آپ کی نیت کے مطابق میں کام کروں گا، بظاہر میری سمجھ میں یہ محل تھا جو میں نے بنایا ہے۔ بہرحال میں نے بتایا کہ یہ جیپال اس وقت کا جو بڑا مایہ ناز سمجھا جاتا تھا، یہ پشاور، ملتان، لاہور، ان سب علاقوں میں اس کی حکومت تھی، اور یہ ناصر الدین اور اسلامی اس ریاست کو پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ اسلامی ریاست ہے جو اس علاقے میں ہے، اسی علاقے کے ایک تھوڑے سے علاقے میں خوارزم کی ریاست بھی ہے جو اسلامی ہے، اسی سائڈ میں ایک تھوڑی سی ریاست غوری کی، محمد بن غوری کی بھی ہے، اور ان کے غوری کے ساتھ محمود غزنوی کے آپس میں شادیوں کے رشتے بھی تھے۔ اور ریاست اس وقت جو اسلامی بڑی ریاست شمار ہوتی تھی وہ خلافت عباسیہ، اس وقت جو حکمران تھا خلافت عباسیہ کا قادر باللہ اس کو کہتے ہیں، کمزور ہو چکی تھی، خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی۔ 357 ہجری میں محمود غزنوی پیدا ہوتا ہے غزنی میں، اور 421 ہجری میں 21 ہجری میں غزنی میں ہی محمود غزنوی کی وفات ہو رہی ہے۔ 63 سال اس کو ظاہری دنیا کی یہ عارضی عمر نصیب ہوئی، اور 63 سال میں دوستو اس حکمران نے جو کام کیے ہیں وہ اس اسلامی صدی میں کوئی محمد بن قاسم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے۔ خلافت عثمانیہ جو اتنی بڑی خلافت تھی، میں نے پوری خلافت عثمانیہ پڑھی، میں اتنا کوئی متاثر نہیں ہوا، کچھ کم ہیں ان کے بہتر کام ہیں جو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ان کے بھائی آپس میں ہی لڑتے رہے اور ایک ایک شہر کی وہ چیز بٹاتے رہے، مسلمانوں کے اوپر تکلیف کا سبب رہی۔ بہرحال ایک دو خوبیاں تھیں، قوت اجتماعیت تو تھی، کم از کم دشمن تو نہیں دیکھتا تھا۔ ہم بات کریں گے انشاءاللہ خلافت عثمانیہ کی۔ سن 357 ہجری میں غزنی میں یہ شخص پیدا ہوا اور 421 ہجری میں وفات ہوئی۔ 63 سال عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات کہ 35 سال حکومت ہے ان کی، 25-26 سال کی حکمرانی میں آیا۔ جے پال نے یہ سمجھا کہ یہ ناتجربے کار شخص ہے محمود غزنوی، اور تازہ اس نے حکومت سنبھالی ہے۔ دوسرا بھائی امیر اسماعیل تھوڑا اختلاف بھی رکھتا ہے، یوسف کا بھی کچھ اختلاف ہے غزنی کے ساتھ، محمود غزنی کے ساتھ، لہذا یہ بہتر موقع ہے کہ اسلامی اس ریاست کو ختم کیا جائے۔ حملوں کی ابتدا سلاطین غزنی کے اوپر یہ دوستو راجہ جے پال ہندو نے کی ہے۔ بعض تاریخ لکھنے والے بے انصاف جنہوں نے محمود غزنوی کے بارے میں صحیح بات نہیں کی اور کہا کہ یہ اس نے زیادتی کی اور فلاں کیا ہے۔ دیکھو دوستو، ایک غیرت مند مسلمان حکمران تھا، اس کی ریاست کے اوپر ایک ہندو نے کیوں حملہ کیا تھا؟ کیا وہ جواب نہ دیتا؟ مشوروں کے لیے کمیٹیاں بناتا رہتا اور اس طریقے سے ہی ادھر ادھر پھر ٹر کر وہ اصطلاحات ہی منعقد کرتا رہتا؟ نہیں، وہ ایک اسلامی غیرت مند حکمران تھا۔ اس نے کہا ہماری اسلامی ریاست کے اوپر جے پال راجہ کیوں حملہ کرتا ہے اور ہمیں ناتجربے کار سمجھتا ہے؟ اپنی فوج کے سامنے اس نے بات رکھی کہ اس کے حملے کا علاج بالفعل دیا جائے گا، بالقوت
نہیں، میں ہندو راجے کا جواب اپنی فوجی قوت کے ساتھ دوں گا، صرف زبانوں کے ساتھ میٹنگ اور کمیٹی نہیں منعقد کروں گا۔ فوج تیار ہو گئی، بلخ، سمرقند، اس علاقوں کی طرف یہ بات مشہور ہوئی، وہاں سے بھی لوگ بہت آنے لگے جہاد کے جذبے کے ساتھ، اور ابتدا تو انہوں نے کی، لیکن ابتدا ان ہندوؤں کو بہت مہنگی پڑی، بہت مہنگی پڑی۔ اسے بچہ سمجھ کر کہ ہم سلاطین غزنی کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، یہ ان کی نیت تھی۔ بہرحال یہ پہنچے اپنی فوج کے ساتھ اور اعلان کیا، دعوت و تبلیغ بھی ساتھ جاری ہے، اسلام مذہب برحق ہے، یہ بتوں کے سامنے سجدہ کی ذلت سے بچاتا ہے، وہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے نجات دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نا۔ اقبال کہتا ہے اسلام مذہب پاکی کا نام ہے، خدمت کا نام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کا نام ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانے کا نام ہے، بے گھروں کو گھر دلانے کا نام ہے۔ یہی پیغمبرانہ سنت ہمیں نصیب ہوئی ہے، ہم تو یہ پیغام لے کے نکلے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ دشمن نہیں رہنے دیتا۔ اے میرے فوجیوں، اسلامی غیرت کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کے ساتھ نکلو۔ چنانچہ فوج لاکھوں میں تیار ہوئی، بہرحال اس نے تشکیل دی اور ہزاروں کے لوگوں کو ساتھ لے کے آیا، جس میں گھوڑے بھی اور دوسرے بھی اور تیسرے بھی چیز۔ میں کہتا ہوں دوستو، بادشاہ کے ذمہ تھوڑا سا کام ہوتا ہے، لیکن بادشاہ، مسلمان بادشاہ اسلام کے قریب آئے نا، اسلام کا مطالعہ کرے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میرے ذمہ تھوڑا سا کام کون سا ہے جو میں نے کرنا ہے، تو پھر سب کچھ اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں شروع ہو جائیں گی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مطالعہ نہیں کیا جاتا، اسلام پڑھنا ضروری ہے، پھر عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی، اسلامی حکومت کو 4 کام کہے گئے ہیں۔ الذین مکناہم فی الارض، جب ہم اپنے بندوں کو حکمرانی عطا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، نظام نماز صلاۃ قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں، امروا بالمعروف، لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ یہ بادشاہ کا کام ہے، یہ عملاً کام ہے، یہ عملاً کام ہے، یہ ظاہری کام ہے۔ لیکن دل کی دنیا میں بادشاہ نے کون سا کام کرنا ہے؟ وہ ایک کام ہے کہ بادشاہ اپنی نیت صحیح کر لے، بس۔ الامام العادل، کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو سچی بات کہو، عدل و انصاف کے ساتھ قائم کرو نظام، بھلے تمہارے خلاف ہو، تمہاری اولاد کے خلاف ہو، تمہاری پارٹی کے خلاف ہو، تمہارے ورکر کے خلاف ہو کیوں نہ ہو، انصاف کا نظام قائم کرے اور نیت درست رکھے۔ بادشاہ کے اوپر اللہ کی رحمت دوستو شروع ہو جاتی ہے۔ اس بادشاہ نے اللہ کے سامنے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت اور قوت عطا کر، ہم تیرے اور تیرے حبیب کے نام لینے والے ہیں، لوگ ہمیں اپنے ملک میں نہیں رہنے دیتے سکون کے ساتھ، تیری توحید کا پرچم لے کے جا رہا ہوں ہندوستان میں، یا رب میری مدد کر۔ اس وقت کے ایک علماء، میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا، صرف آج نام ذکر کرتا ہوں، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے اللہ والے صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے۔ یہ علماء دوست تھا، خود بھی علم دین پڑھا ہوا تھا، اور علماء، صوفیاء، اولیاء کے ساتھ ملنے کا بہت شوق رکھتا تھا، تو بڑی تکلیف بھی ہوتی تھی بظاہر، لیکن اس تکلیف کو یہ برداشت کرتا تھا۔ شیخ صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے گیا، اور غلامانہ لباس میں، ایاز کے لباس میں، ایاز کی بھی بات کریں گے، اس کا ایک عجیب غلام تھا، اور اس سے بھی یہ علامہ رومی نے پورے ایک کتاب لکھی اس کے اوپر کہ کیا ایاز نے کس طریقے سے اور محمود نے نصیحتیں ہم کو دی ہیں۔ اقبال کہتا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ ہم بات کریں گے ایاز کے لباس میں محمود غزنوی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو ملنے گیا، لوگوں نے اطلاع دی، کہا نہیں اس طریقے سے نہیں، پڑھا کہ شیخ سے مل کے جانا ہے، دعا لے کے جانی ہے۔ بہرحال ملاقات ہو گئی،
اور شیخ نے کہا ظاہری لباس غلامانہ کافی نہیں، اندر کا لباس غلامانہ پہنو پھر بات بنے گی۔ کہا حضور وہی پہنوں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں، مسلمانوں کی عزت چاہتا ہوں، میرا اوڑھنا بچھونا، میرا چلنا پھرنا، میرے سفر، میرا جہاد میری اپنے لیے کوئی چیز نہیں۔ میں آپ کے سامنے شیخ صاحب وعدہ کرتا ہوں، مجھے آپ نصیحت فرمائیں۔ کہا نصیحت یہ ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو، نماز با جماعت ادا کرو۔ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں نماز با جماعت، آپ ہر وقت جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں نماز کا ٹائم ہو نماز با جماعت ادا کرو۔ پوری روئے زمین امت مسلمہ کے لیے نماز کی جگہ بنا دی گئی ہے، نماز با جماعت ادا کرو۔ دوسری نصیحت ہے بادشاہ سلامت، اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ سخاوت کے ساتھ پیش آؤ، شفقت کے ساتھ پیش آؤ، سخاوت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ، اپنی رعایا کے ساتھ۔ چوتھی نصیحت یہ ہے کہ عدل و انصاف کرو، عدل و انصاف کرو۔ کہا حضرت دعا کریں؟ کہا دعا میں ہر روز کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو کہا استاد محترم وہ تو بغیر آپ کسی کی درخواست کے دعا کرتے ہیں، میں ایک ظاہری طور پر مسلمانوں کا خادم ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خصوصی دعا کی درخواست کے لیے، وہ تو آپ بغیر درخواست کے دعا کرتے ہیں۔ کہا محمود، اے دنیا کے محمود، اللہ تیری عاقبت بھی محمود کر دے۔ یہ دعا ہے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ۔ بہرحال بادشاہ ہے، سمجھدار ہوتے ہیں بادشاہ، ہمارا تو یہی عقیدہ اور نظریہ ہے، بادشاہ سمجھدار ہوتے ہیں تبھی تو اللہ ان کو بادشاہی عطا کرتا ہے نا۔ موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا حضرت کوئی ہدیہ عنایت فرما دے، میں نے تو ہدیہ آپ کو دیا، اشرفیاں فلاں آپ نے قبول نہیں کیا، آپ مجھے کوئی اپنی چیز دے دیں ہدیہ جو بطور برکت کے میں اپنے پاس رکھوں گا۔ خادم کو کہا کہ میرا جبہ اس کو دے دے، کہا سنبھال کے رکھنا ساتھ۔ بہرحال یہ ملاقات ہوئی شیخ کے ساتھ، وہاں سے یہ رخصت ہوئی اور دعا جاری ہے، فوج کی تشکیل ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بزرگ ہیں اللہ والے جن کو دنیا آہو پوش کہتی ہے، آہو پوش، مشہور اللہ والے مستجاب الدعوات بزرگ ہیں۔ حاضری کے لیے گیا، حاضری مشکل ہو گئی، بہرحال پھر حاضری نصیب بھی ہو گئی۔ میں نے کہا اس میں کافی شاگردی کے ان پورے اسباق سے گزرنا پڑتا ہے، یہ شیخ چیک کرتے ہیں غرور، تکبر، بادشاہی، تاج ہے وہ، یہ کیسا ہے، ہمیں کس طرح ملنے آیا ہے۔ بادشاہ نے کچھ اشرفیاں ہدیہ دی، قبول نہیں ہوا، اور کہا کہ ہمیں آپ کیوں دیتے ہو اشرفیاں؟ دیکھو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری غیبی مدد فرما، ہم تیرے اور تیرے حبیب کے سچے نام لیوا ہیں، یا اللہ ہماری غیبی مدد فرما۔ کہ اسی وقت فضا سے اشرفیوں کی تھیلی گری جو سلطان محمود غزنوی نے دیکھی، کہا حضور معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں اس لیے دعاؤں کی درخواست کے لیے آیا ہوں، لیکن آپ کے مقام کو نہیں پہچان سکتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ کے سامنے میں نے اشرفیاں ہدیے میں پیش کی ہیں۔ بہرحال یہ شخص اپنی فوج کو لے کر اس علاقے کی طرف پشاور وغیرہ سے داخل ہوا اور بہت سخت قسم کی جنگ کا سامنا ہوا راجہ جے پال ہندو کے ساتھ۔ 2 جنگیں ہوئیں، دونوں کے ساتھ اللہ نے اس شخص کو فتح نصیب کرائی، سلطان محمود غزنوی کو، اور پھر پیچھے راجہ آنندر وغیرہ وغیرہ وہ دوسرے ہوتے رہے۔ لیکن ہندو مذہب کے مطابق عجیب کہانی ہے، جو خود ساختہ مذہب ہے، خود جو بنایا ہوا ہے اپنے لیے مصیبت، کہ اگر کوئی ہندو بادشاہ لیڈر کسی مسلمان بادشاہ سے 2 مرتبہ شکست کھا جائے، 2 مرتبہ، تو اس ہندو بادشاہ کی گناہ کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر ایک صورت ہے کہ خود آگ جلائے، وہ شعلوں میں آ جائے، اور پھر زندہ اپنے آپ کو وہ بادشاہ، وہ لیڈر آگ کے حوالے کر کے جلا دے، تب اس کے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے۔
راجہ جے پال نے 2 مرتبہ محمود غزنوی سے شکست کھانے کے بعد پھر اس کے بعد آگ میں اپنے آپ کو جلایا، لیکن اس کے بعد ہندوؤں نے دوبارہ مشورہ کیا، جو اور مختلف علاقوں کے راجے تھے اور ریاستیں ان کے پاس تھی، کہ سلطان محمود غزنوی کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے، اور بہرحال تیاری کرتے رہے۔ یہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، بہت عجیب قسم کا عدل و انصاف والا بادشاہ تھا۔ دوستو جو بات کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی کریں گے۔ اس کو پتہ چلا کہ اور کئی ہندوؤں نے میرے خلاف پروگرام بنایا ہے اور نگر کوٹ میں یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا وہاں سے ان کو چلنے نہیں دینا ہے۔ او مسلمانوں، وہ ہمارے تعاقب کے لیے، ہمیں مارنے کے لیے، ہماری مخالفت کے لیے آ رہے ہیں، ہم چل کے جائیں گے، وہ ہمارے بارے میں کیوں غلط پروگرام رکھتے ہیں؟ آئے بہت سخت قسم کی جنگ ہوئی، اور یہ شخص مستجاب الدعوات ہے، اللہ سے دعاؤں میں مصروف ہے کہ اللہ تیرے نام کی بلندی کی خاطر، تیرے حبیب کا تعارف کرانے کے لیے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے، اسلام دنیا کو کیا دینا چاہتا ہے، اور یہ اپنے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ لشکر جب اس کا آتا تھا اور اس کا ایک روب بیٹھ گیا تھا کہ غزنی آ رہا ہے، محمود غزنی آ رہا ہے، جان بچاؤ بھاگو۔ بہت سارے لوگ تو راستوں والے اسے ہدیہ اور گندم اور یہ چیزیں کھجوریں دیتے کہ ہمیں جان بخشی دے دیں بادشاہ سلامت، اور بہت کچھ تو اس کا نام سن کر وہ بھاگ جاتے تھے۔ یہ غازی، اقبال مرحوم کیا کہتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں نقشہ کھینچتے ہیں۔ فرمایا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی۔ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عجب چیز ہے جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، عجب چیز ہے جس کو اپنے حبیب، اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، یہ عجب چیز ہے۔ یہ ایک ہو ایک، تب بھی کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ میرا خلیل تھا تو ایک، جس کے ساتھ ایک بھی نہیں، باپ بھی مخالف، نمرود اور اس کی مشینری بھی مخالف، لیکن یہ میرا خلیل، میرا وفادار ہے، اکیلا کھڑا ہو گیا، اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے لگ گیا۔ پھر ہم نے اپنے خلیل کو وہ ہمت، وہ طاقت، وہ نصرت، وہ مدد عطا کی جیسے کہ ایک جماعت کارنامہ انجام کرتی ہے، ایسے میرے خلیل نے کام کیے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امتاً قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ یہ سلطان محمود غزنوی جب یہ اس علاقے کو فتح کرتا ہے جس کو کہتے ہیں نگر کوٹ، ہزاروں چیزیں، ہزاروں سامان وغیرہ مال غنیمت میں نصیب تو ہوا،
لیکن اپنے سپاہیوں میں، فوجیوں میں، ان جب چیزوں میں اس نے تقسیم کیا منوں کے حساب 700 من کے صرف برتن تھے جو اس قلعے میں، 2000 من خالص چاندی، 200 من خالص سونا، دیگر اشرفیاں وغیرہ غلام جو کچھ اللہ نے اس کو نصیب کیے. یہ واپس آیا غزنی میں، کہا اللہ نے ہماری مدد کی ہے، خصوصی نصرت سے نوازا ہے، عزت عطا کی ہے، یہ علاقے اسلامی ہو گئے. اس کے شکرانے کے طور پر میں غزنی میں ایک جامع مسجد، بادشاہی جامع مسجد بنانا چاہتا ہوں. بڑے بڑے ہنرمند، بڑے بڑے لیڈر ہر طرح کے مشورے کے لیے آئے. اس وقت کے لحاظ سے سنگ مرمر کی یہ مسجد بنائی گئی، اور اتنی عالی شان مسجد جو آج تک اپنی مثال خود ہے دوستو. اتنی عالی شان مسجد بنائی گئی کہ جس کا نام رکھ دیا گیا عروس افلاق، زمین و آسمان کی دلہن. اتنی خوبصورت مسجد بنائی. دیکھو حدیث ہے، الناس علی دین ملوکہم، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، طریقے پر ہوتے ہیں. بادشاہ نے جب مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اس میں علماء، طلباء اور وغیرہ یہ انتظام کیا، تو پوری اس کی سلطنت اسلامیہ میں سب بڑے بڑے لوگوں نے اچھی اچھی مسجدیں اور مدرسے بنانے شروع کر دیے. وہ طریقہ بادشاہ کا معلوم ہوا. بادشاہ کا ذوق، سلمان بن عبد الملک شادیوں کا شوقین تھا، تو اس وقت لوگوں نے شادیوں پر ہی زور لگایا. ہشام بن عبد الملک، اموی خاندان کے بادشاہ کی بات کرو، ہشام بن عبد الملک تعمیرات کا شوقین تھا، لوگوں نے بڑے بڑے محل بنائے. عمر بن عبدالعزیز فقیری لین کا بندہ تھا. جب زکوٰۃ دینے کے لیے عمال پہنچے لوگوں کے گھروں میں، تو لوگوں نے کہا ہمارے گھروں میں تو کھانا موجود ہے، ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. بادشاہ کے طریقے کے اوپر دنیا ہوتی ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. جب بادشاہ نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا اور عالی شان، اس میں اونچے قسم کے پتھر، ہیرے جواہرات لگائے، اور جہاں یہ علاقے فتح کرتا تھا بتوں کو توڑتا تھا، پھر بتوں کے پتھروں کو لے کے اپنے ایوان کے سامنے، مسجد کے سامنے، حرمین کے راستوں میں رکھوا دیتا تھا کہ دنیا سمجھے، محمود غزنوی کو دنیا سمجھے. جب یہ سومنات کے ارادے کے لیے آیا، جس کے بارے میں ان کا بہت اونچا نظریہ تھا، سومنات بت جو یہ عمان کے شمال مشرقی کی طرف تھا، بحر عمان کے، اب یہ دوسری سلطنت کے پاس. بہرحال ہندوؤں نے بہت کچھ دینا چاہا، جو لاکھوں کی صورت میں اشرفیاں وغیرہ، غلام، خدام، مال و دولت، گندم، سب کچھ. اور درمیان میں جو کچھ مشیر تھے، انہوں نے سلطان محمود غزنوی کو یہ بات کہی کہ اچھا ہو جائے گا یہ ہدیے لے لیے جائیں اور بت نہ توڑا جائے. کیا حرج ہے؟ بت نہ توڑا جائے، کیا حرج ہے؟ تو اچھا ہو جائے گا، مسلمانوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا. سنتا رہا، بات سنتا رہا. آخر میں کہا دوستو بات یہ ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، بہت اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن سلطان محمود غزنوی کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ محمود غزنوی بت فروش تھا. میرا پیغمبر بت فروش نہیں تھا. میرے پیغمبر کی جو ملت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے. ابراہیم علیہ السلام بت فروش نہیں تھا. میں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں وہ میرا پیغمبر بت فروش نہیں، بت شکن تھا. سلطان محمود غزنوی سومنات ہو یا کوئی اور بت ہو، ان کو توڑ کر اپنے نام کے ساتھ بت فروش نہیں، بت شکن لکھوانا چاہتا ہے. اللہ نے وہ مدد کی. ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اس نے مسجد بنائی، اور میں نے آج خطبے میں ایک حدیث کا حصہ تلاوت کیا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. محمود غزنوی علمی نقطہ نظر سے اس حدیث کے راویوں کے اوپر تھوڑا تردد کا اظہار کرتا تھا کہ حدیث میں تھوڑی کمزوری ہے. رات کو واق کے لیے نکلا ہے غزنی میں، بادشاہ سلامت محمود غزنوی، اس کے سامنے خدام ہیں،
सोने की शमा रोशन करके एक खादिम आगे चल रहा है। बादशाह रात को वाक कर रहा है कि एक तालिब इल्म पर नज़र पड़ी। वो सबक याद कर रहा है, दीनी सबक याद कर रहा है। एक तालिब इल्म याद कर रहा है तो साथ कोई बंदा काम कर रहा है, उसके पास चिराग है, कोई कपड़ा वगैरह सही कर रहा था। ये तालिब इल्म जाता है, उस बंदे के पास अपनी किताब की लाइन देख लेता है, फिर किताब बंद करके याद करता है, दूर जाके बैठ के याद करता है। फिर जब उसको सबक देखने की ज़रूरत पेश आती थी तो फिर उस बंदे के पास पहुंचता था जो काम कर रहा था। महमूद गज़नवी ने देखा तो कहा, ये क्या करते हो बच्चे? कहा, सबक याद करता हूँ। कहा, अपना चिराग क्यों नहीं जलाते? अपना चिराग नहीं है। गरीब तालिब इल्म तूबा लिल गुरबा, ये गरीब गुरबत तो शुरू से है ना दोस्तों दीन वाले लोगों के साथ, और इसी में बेहतरी होती है। बादशाह सलामत ने कहा, अपने उस शमादान को जिसने सोने की शमा जलाई हुई है और बादशाह के सामने चल रहा है, कहा इस तालिब इल्म को ये शमा दे दो, हम अपने रास्ता वैसे ही साफ है वैसे ही पैदल चले जाएंगे, अंधेरे पे चले जाएंगे। शमा दे दी। सुल्तान महमूद गज़नवी सो गया। रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। कहा, ए महमूद, नासिरुद्दीन सबुद्दीन के बेटे, तुमने मेरे वारिस का ख्याल किया, अल्लाह तुम्हें इज्जत अता करेगा। सुल्तान महमूद जब उठा, कहा, अल्लाह ने बहुत बशारत दी, लेकिन साथ मेरी तंबीह भी हो गई। मैं अल उलमा वरसतुल अंबिया वाली हदीस की रिवायत में तरद्दुद समझता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को तंबीह फरमाई, ऐ नासिरुद्दीन के बेटे, तुमने मेरे वारिस की कदर की ही, अल्लाह तुम्हें इज्जत से नवाजेगा। तो वो हदीस आपने रात को खुद बयान फरमा दी है। मेरी इस्लाह हुई। इंशाअल्लाह बकिया बात अगले जुमे को करेंगे। अल्लाह दीन की समझ और अमल की तौफीक नसीब